السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہودی مسجد اقصی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں اور وہ کیوں فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ یہ بات ہر مسلمان کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ترین ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور اسی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں تابوت سکینہ عطا کی جو ایک مقدس صندوق تھی۔ اس میں انبیاء کرام کی استعمال کردہ چیزیں تھیں۔ اس صندوق کی بدولت یہ قوم ہر میدان میں فاتحہ ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا جسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا اور کسی عام شخص کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دی گئیں اور لاکھوں یہودیوں کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا رستہ اپنایا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے ان یہودیوں کو بائبل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جنرل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر نے اپنے خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ بالآخر 19ویں صدی کے وسط میں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ بسایا گیا اور عربوں کو ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں چھوڑ دیا گیا۔ آج یہ یہودی ریاست اسرائیل قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اس پر ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کروا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصی کھڑی ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے قبلہ اول کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کی جس سے مسجد اقصی کو خاطر خواہ نقصانات پہنچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق
आसार कदीमा की खुदाई की आड़ में इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बेशुमार सुरंगें खोदी हुई हैं जो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच चुकी हैं। यहूदी अकीदे के मुताबिक जब वो हैकल को दोबारा तामीर करेंगे तो उसकी एक दीवार से एक शख्स ज़ाहिर होगा जो उनका मसीहा होगा, और दुनिया में दोबारा गालिब आने के लिए मसीहा का ज़ाहिर होना वाजिब है, जबकि अहादीस की रूह से वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दज्जाल होगा।